بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج کا میرا ویلاگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں ان دنوں ایک ٹرینڈ ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ صرف بحیثیت جج بن کے بیٹھتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کا اور اپنا جو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے اور وہ باقی لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹرینڈ اتنا درست نہیں ہے. میں آج آپ کو 2-3 خبریں دوں گا. بیسیکلی جو فیکٹس ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کے اوپر ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اس وقت جو 2-3 ایشوز چل رہے ہیں، الیکشنز کا معاملہ چل رہا ہے، وہ تو چلیں جو ہوگا وہ آپ کو بھی پتہ ہے. اور اس وقت سارے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ بھی بات ہو رہی ہے. میں اسی کے اوپر دوبارہ بات کر کے آپ کو اور اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے. میں نے کچھ دن پہلے یہ ضرور کہہ دیا تھا ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ملک میں انتخابات کا ماحول بن رہا ہے اور وہ حالات اس طرف جا رہے ہیں. پر اس پہ ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ وہ کیا ہے اور کیا ہوگا. لیکن آج کی جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، افغانستان سے جو خبر ہے، جہاں ٹی ٹی پی کے اوپر ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے. اور افغانستان کا جو صوبہ خوست ہے اس میں یہ آئی ڈی اٹیک تھا، جس کے اوپر ان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، بڑے کمانڈرز تھے، بڑے خطرناک کمانڈرز تحریک طالبان پاکستان کے، جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کو وہاں بیٹھ کے نہ صرف پلان کر رہے تھے بلکہ ان کی ایگزیکیوشن کے اندر بھی ان کا بہت بڑا رول تھا. تو وہ ٹیررسٹ نامعلوم افراد کے ہاتھوں ان کو وہ اس آئی ڈی بلاسٹ کے اندر ان کا کام تمام ہو گیا. اب اس کے اندر کیا بیسک چیزیں ہیں؟ ایک تو جو انفارمیشن اس وقت تک آئی ہے اس کے مطابق 6 ٹیررسٹ مار دیے گئے یا مارے گئے ہیں اور 15 سے زائد ہیں جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ سیریس انجریز ہیں ان کو. جو ہلاک ہوئے ہیں دہشت گرد کمانڈرز، ان میں عبد المنان ایک ان کا بڑا نام تھا، عالم خان ان کا بڑا نام تھا، اسی طریقے سے کجیر ہے، اور 3 جو ہیں وہ ان نون ان کے لوگ ہیں. اور جو زخمی ہیں ان میں کمانڈر فضل امین ہے، کمانڈر محمد عرف طوفان ہے، اسی طرح کمانڈر نور پایو خان ہے، فقیر اللہ ہے، اور اسی طریقے سے علی سرخان ہے، زبیر ہے، ہجرت اللہ ہے، کمال ہے، شیر افضل ہے، بخت اللہ ہے، زبی اللہ ہے، اور 2 نامعلوم ٹیررسٹ ہیں جو کہ انجرڈ ہوئے ہیں اب تک کی جو انفارمیشن آئی ہے. اب جب یہ تو ایک کارروائی وہاں ہو گئی، اب اس کا وہاں آفٹر ایفیکٹس کیا آ رہے ہیں؟ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، یعنی جو ٹی ٹی پی ہے، یہ بات ہمارے ناظرین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے یہ 2 ڈفرینٹ مکتبہ فکر ہیں. یہ جو 2 ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، 2 ڈفرینٹ موٹیوز کے لیے کام کرتے ہیں. ٹی ٹی اے جو ہے تحریک طالبان افغانستان، وہ بنیادی طور پہ وہ آرگنائزیشن ہے جو امریکنز کے خلاف اور کسی بھی فارن انویژن کے خلاف افغانستان میں لڑتی ہے، جو نیٹو کے خلاف لڑی ہے. اور اس وقت جو حکومت کے اندر ہے وہ ٹی ٹی اے ہے، وہ افغانستان کے طالبان ہیں، اور ان کا پرائم کنسرن افغانستان کے معاملات تک ہی محدود رہتا ہے. اور ٹی ٹی پی جو ہے، ٹی ٹی پی بنیادی طور پہ اس ٹائم پہ بنی جب انڈین انفلوئنس افغانستان میں بڑھا، تو وہاں انہوں نے ٹی ٹی پی کی بنیاد رکھی. اور ٹی ٹی پی کو جو ٹاسک دیا جاتا رہا ماضی میں، وہ صرف یہ دیا جاتا رہا کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں، اور بہت سارے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی بڑی کارروائیوں کے اندر ٹی ٹی پی ملوث رہی ہے. تو یہ ایک کریکشن کے لیے آپ دیکھنے والوں کے لیے کہ جو ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا ایک فرق ہے. ٹی ٹی اے وہ ہے جو اس وقت افغانستان کی حکومت ہے، اور ٹی ٹی پی یہ ہے. اب جب آج یہ آئی ڈی بلاسٹ ہوئی ہے ان کے اوپر، تو اس کے اوپر اب ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں 2 طرح کی باتیں کر رہے ہیں افغانستان کے اندر بیٹھ کے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب ٹی ٹی اے والوں کے ساتھ معاملات نہیں رکھنے، ہمیں ان کے اوپر اب اعتماد نہیں ہے اور وہ ہمیں مار رہے ہیں. اس طرح کی انہیں ایک کنفیوژن ان کے اندر یہ آ گئی ہے کہ جی تحریک طالبان افغانستان سے ہمارے معاملات نہیں چلیں گے. دوسری بات جو وہاں چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان سے پچھلے دنوں میں ایک ڈیلیگیشن جو گیا افغانستان، جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف بھی تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، جنرل ندیم انجم بھی تھے، تو اور باقی لوگ بھی تھے. تو اس کے اوپر اب جو تحریک طالبان پاکستان کی جو قیادت ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہی یہ ڈیلیگیشن آیا، ڈی جی آئی ایس آئی افغانستان آئے، وزیر دفاع افغانستان آئے پاکستان کے، اور ان کے آنے کے بعد ہمارے ساتھ اتنی بڑی کارروائی ہو گئی. تو یعنی انڈائریکٹلی وہ یہ جو ایکشن ان کے ساتھ ہوا ہے، وہ کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو یہ لگتا ہے، آپ اور میں اس کو کس طرح دیکھیں گے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستانی اداروں نے
جو پچھلے عرصے میں ٹی ٹی پی نے، دہشت گردوں نے جو پاکستان میں کاروائیاں کی، جو بے گناہوں کا قتل کیا، تو ٹی ٹی پی کو لگتا ہے کہ پاکستانی اداروں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے، کیونکہ وہ یہ بات ابھی کر رہے ہیں کہ اس پوری جو ہمارے ساتھ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے اس حالیہ جو وزٹ تھا، ٹاپ لیول وزٹ تھا، ڈیلیگیشن تھا، اس کے بعد ہوا ہے. تو اٹ مینس کہ وہ اس کے اندر بڑے ایک گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ٹی ٹی اے سے الجھ پڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی تحریک طالبان افغانستان کو، کہ آپ کی کیونکہ گورنمنٹ ہے تو آپ کے ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. تو اٹ مینس کہ اب یہ جو ان کی اندر کی جو آپ کہہ لیں کہ ان کا جو اپنا ایک ہیرارکی ہے، جو ان کا سٹرکچر ہے، اس کے اندر عدم ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد، ایک دوسرے کے بارے میں کنفیوژنس، اور انہیں بڑا خوف پھیلا ہوا ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو کسی ہماری مخالف انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا ہے. یعنی ٹی ٹی پی تو کیونکہ راؤ کے ساتھ کولیبریشن میں کام کرتی ہے، تو اب انہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ ان کے اندر کوئی ہے جو انفارمیشن دے رہا ہے دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز کو، اور جس سے ان کا کلا کما ہو رہا ہے، اور ان کے اتنے اہم کمانڈرز مارے گئے جس سے وہ ہل گئے ہیں بیسیکلی. تو یہ ایک خبر تھی. اور اسی طرح ساتھ یہ بھی خبر ہے کہ ان کا جو ٹی ٹی پی کا جو عمر میڈیا گروپ ہے، اس کا انچارج ہے مکرم ہراسانی. وہ بھی ایک الگ سے کوئی ایک آدھا اٹیک ہوا ہے جس کے اندر وہ بھی بڑا شدید زخمی ہوا ہے، اور اس کے بھی بچنے کے امکانات بتائے جاتے ہیں کہ کم ہیں. تو یہ ایک میں نے آپ کو صورتحال سے آگاہ کیا جو افغانستان کے اندر اس وقت حالات بنے ہیں، اور وہ ایلیمنٹ جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا جو اٹیک ہوا ہے، وہ کیا کس نے ہے، کیا کیا. بٹ الٹیمیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اس وجہ سے کمی آئے گی. اور یہ پاکستان کی ظاہرہ، اگر پاکستان نے افغان گورنمنٹ سے اگر یہ معاملہ ٹیک اپ کیا، جو ہمارا ڈیلیگیشن کیا، اگر انہوں نے ٹیک اپ کیا، اگر انہوں نے کوئی وہاں انٹیلیجنس فراہم کی، انہوں نے اگر افغان گورنمنٹ کو بتایا کہ بھائی یہ لوگ ہیں، ان علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں، تو ان کو آپ سنبھالیں، تو اگر یہ اس کے نتیجے میں ہوا تو ایون دین یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے پاکستان کی. کیونکہ پاکستان کے پاس یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انفارمیشن نہیں ہوتی، پاکستانی اداروں کے پاس انفارمیشنز ہوتی ہیں. ماضی میں بھی جب برامداغ بگٹی بلوچستان سے بھاگ کے جب افغانستان گیا، تو اس وقت یہ آج سے بڑی زیادہ پرانی بات ہے، جب شاید اس وقت کے ڈی جی آئی سائی، مجھے پتہ ہے نام کا بہرحال مناسب نہیں ہے لینا، تو وہ اس وقت انہوں نے بھی، میرے پاس جو انفارمیشن ہے کہ انہوں نے اس ٹائم پہ افغان گورنمنٹ کو، اس وقت کی افغان گورنمنٹ کو، جب کرزئی صاحب ظاہرہ وہاں بیٹھے تھے، تو ان کو انفارم کر دیا تھا کہ بھائی فلاں گیسٹ ہاؤس کے اندر، جو کہ بیسیکلی اس وقت کی جو افغان گورنمنٹ تھی، ان کا جو انٹیلیجنس ادارہ تھا این ڈی ایس، انہوں نے کہا کہ وہ اس کے فلاں گیسٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوا ہے. تو انہیں پتہ لگ گیا، انہوں نے پھر اس کو وہاں سے نکالا، اور راہ کیونکہ اوور آل سپرویژن کر رہا تھا منصوبے کی، تو راہ نے اس کو پک اپ کیا اور اس کو سوئٹزرلینڈ بھیج دیا. تو یہ جو بیسیکلی کہانی ہے جو میں نے آپ سے جو یہ انسائٹ آپ کے ساتھ شیئر کی، تو انٹیلیجنس اداروں کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر پاکستانی انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ نے، جنرل ندیم انجم نے یہ بات وہاں جا کے افغان طالبان کے ساتھ کی، یا تحریک طالبان کے ساتھ کی، یا ان کی حکومت کے ساتھ کی، کہ بھائی یہ ٹی ٹی اے والوں، گورنمنٹ والوں، امارت اسلامیہ، پاکستان واحد ملک ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کو اکانومک کرائسس سے بھی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کے لیے جو ایک ظاہرہ بیسٹ پاسبل آپ کے ساتھ سمپیتھی ہے وہ کی ہے، کر سکتے ہیں آپ کے لیے جو بیسٹ ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، تو آپ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. تو انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لے لیا، اور اس ایکشن کے نتیجے میں یہ ٹیررسٹ مارے گئے. تو یہ ایک اس کا پہلو ہے. دوسرا پہلو اس کا یہی ہے کہ یا تو پھر پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کی اتنی اسٹرانگ انکرس ہو گئی ہے ٹی ٹی پی کے اندر کہ ان کو انہوں نے ٹھکانے لگا دیا. بہرحال دونوں صورتوں میں پاکستان کے لیے یہ ون ون سچویشن ہے، کیونکہ وہ لوگ جو پاکستان میں خون بہاتے ہیں ان کے خلاف کوئی نہیں بولتا، کیونکہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی کے حقدار ہیں، ان کے ساتھ یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ کیونکہ میری ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، میں ایک اور چیز آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، بٹ یہ اسی سبجیکٹ کے اوپر رہتے ہیں. میں اگلی ویڈیو میں پھر آپ کو ایک امپورٹنٹ سٹوری بتاؤں گا کہ وہ بہرحال اسی ولاگ کے اندر ہی بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.